جمعہ کی اہمیت اور فضیلت اور بہت سارے احکام اور فرامین آپ کے سامنے میں بیان کیے گئے، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ کو سب سے پہلے یہودیوں کے سامنے میں پیش کیا اور اس کے بعد نصارہ کے سامنے میں پیش کیا، لیکن یہود اور نصارہ نے جمعہ کی کوئی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعہ کے دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے میں پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دن کے لیے بڑی اہمیت اور فضیلت رکھی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ یہود اور نصارہ کی طرح جمعہ کے دن کی قدر کریں، جیسا کہ انہوں نے اس کی قدر نہیں کیا اور اس کی اہمیت کو نہیں سمجھی، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جمعہ کے دن لوگ کاروبار کرتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو خاص طور سے جمعہ کے دن میں کاروبار کرتے ہیں، حالانکہ جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں کاروبار کرنا حرام ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو، وذروا البیع، اور کاروبار تجارت کو چھوڑ دو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کاروبار کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اپنے کاروبار کو اور کاروباری مصروفیات کو نہ چھوڑتا ہو اور جمعہ کے دن کو ترک کر دیتا ہو، تو اس سے بڑا بد نصیب شخص شاید ہی کوئی ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کس موقع پر نازل ہوئی؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ کے دن جمعہ کے وقت میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ڈھول تاشے بجانے شروع کر دیے۔ صرف 12 آدمی رہ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے، اور باقی سارے کے سارے لوگ چلے گئے تھے تجارتی قافلہ کے پاس میں تجارت کرنے کے لیے۔ تو اسی پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو کھڑے کھڑے چھوڑ دیا اور آپ واپس چلے گئے تجارت کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا اہتمام کرنا یہ کاروبار اور تجارت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن خاص طور سے جمعہ کے وقت میں اپنے کاروبار کو بند رکھے، تمام مصروفیات کو بند کر کے رکھے اور صرف جمعہ کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے وہ لوگ بھی کہ جو جمعہ کے دن اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، جمعہ کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بھی جمعہ کے وقت میں اپنے گھروں میں بیٹھے رہنا بغیر کسی عذر کے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر وہ مرد جو نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا کر ان کے گھروں کو راکھ کر دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں ایسے ان مردوں کے گھروں کو جلا کر آگ راکھ کر دینے کا حکم دیا کہ جو اپنے گھروں میں بغیر کسی عذر کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کسی عذر کی وجہ سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نماز جمعہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نماز جمعہ کی ابتدا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مکہ ہی میں نماز جمعہ کی شروعات ہو چکی تھی، لیکن وہاں پہ حالات ایسے تھے کہ مسلمان جمع ہو کر کے نماز جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے، مدینہ نہیں پہنچے تھے۔ مدینہ میں کچھ لوگوں نے نماز جمعہ کا اہتمام کیا تھا۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ 1082 نمبر کی صحیح درجے کی روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میرے والد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، تو میں انہیں پکڑ کر لے جایا کرتا تھا۔ جب میں انہیں نماز جمعہ کے لیے لے کر نکلتا اور وہ اذان سنتے
تو ابو امامہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے لیے استغفار اور دعا کرتے، اور میں ایک زمانے تک ان سے یہی سنتا رہا۔ پھر ایک روز میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی قسم یہ تو بے وقوفی ہے کہ میں اتنے لمبے عرصے سے ہر جمعہ یہ بات سن رہا ہوں کہ جب بھی جمعہ کی اذان سنتے ہیں میرے والد تو ابو امامہ کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں، اور ابھی تک میں نے ان سے اس کی وجہ نہیں پوچھی۔ یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ جمعہ کے دن نکلتے تھے اور جمعہ کی اذان سنتے تھے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے تھے اور ان کے لیے استغفار کرتے تھے۔ اب ان کے بیٹے عبد الرحمن کے لیے یہ بات بڑی تعجب کی بات تھی، لیکن وہ کبھی پوچھتے نہیں تھے، بس سنتے تھے۔ ایک دن اچانک انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے کہ میرے والد جیسے ہی اذان سنتے ہیں اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کرتے استغفار کرتے ہیں، اور بیوقوفی کی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی تک ان سے یہ وجہ نہیں پوچھی بھائی کیوں آپ دعا کرتے ہیں، کیوں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ ایک دن وہ معمول کے مطابق نکل رہے تھے جمعہ کی نماز کے لیے، اور جیسے ہی انہوں نے اذان سنا اور معمول کے مطابق انہوں نے اسعد بن زرارہ کے لیے استغفار اور دعا شروع کر دیا۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ اب یہ بتلائیے کہ جب بھی آپ اذان سنتے ہیں تو اسعد بن زرارہ کے لیے دعا فرماتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ اذان سن کر کے ان کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے، اسعد نے ہمیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ بنی بیاضہ کے ہموار میدان میں نقیل خزمات میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے قبیلہ بنی بیاضہ کے ہموار میدان میں نقیل خزلات میں جمعہ کی نماز پڑھائی۔ تو ان کے بیٹے عبد الرحمن نے پوچھا کہ آپ لوگ کتنے آدمی تھے اس وقت، آپ لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 40 آدمی تھے، ہم 40 آدمی تھے۔ تو اس طریقے سے اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے قبیلہ بنی زرارہ کے ہموار میدان میں نقیل خزمات میں 40 آدمی کو لے کر کے نماز جمعہ کی شروعات کی تھی۔ تو اس طریقے سے نماز جمعہ کی شروعات ہوئی تھی۔ تو ہم مسلمانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد ہے امام صاحب کا خطبہ ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز جمعہ کے دن سب سے اہم جو چیز ہے وہ امام صاحب کا خطبہ ہے۔ امام صاحب جب خطبہ بیان کرتے ہیں تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا امام کا خطبہ کی اہمیت کو جانتے ہوئے اور ان کے خطبے کو سننے کے لیے سب سے پہلے مسجد میں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے میں بات بیان کی جا چکی ہے کہ جمعہ کا دن ایک مسلمان کے لیے استغفار کا دن ہے، اور جمعہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن ایک بندہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ اس کے دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔